اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور فتح آ جائے گی اور آپ انسانوں کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ مڑے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام آیا اس کا مال اور نہ اس کی کمائی۔ عنقریب وہ شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اس کی بیوی بھی، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ اس کی گردن میں مضبوط بتی ہوئی رسی ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ دونوں صورتیں بھی عامتاً مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ پہلی صورت سورہ نصر ہے، جس کو سورہ تودیع بھی کہا جاتا ہے۔ تودیع کا معنی وداع کرنا۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کی ایک خبر ہے، اس لیے کہ وہ اپنی امت کو الوداع کہہ رہے ہیں، اس لیے بھی اس صورت کو سورہ تودیع کہا گیا۔ جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں وہ نبی اپنا مقصد اور اپنا کام جب پورا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا یہ تکلیف کی جگہ ہے، دکھوں کی جگہ ہے، اور کام پورا ہو جاتا ہے تو نبی کو آرام کے لیے اپنے رب کے پاس بلا لیا جاتا ہے، اپنا مقصد پورا ہو گیا۔ اور دنیا میں عامتاً نبی 4 چیزوں کی خرابی کو دور کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ ایک نفس، دوسرے نمبر پر شیطان، تیسرے نمبر پر وقت کے وہ کافر لوگ، بادشاہ، جو اپنی شان و شوکت اور دبدبے کی وجہ سے سامنے والے کو کفر پر مجبور کرے، اور چوتھے نمبر پر منافق، جو ظاہر میں مسلمان ہو اندر سے کافر ہو۔ یہ 4 لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسان کو راہ حق سے ہٹا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان 4 چیزوں کی سرکوبی کی، اس کو ختم کیا، پہلے اپنے نفس سے مقابلہ ہوا، اس طور پر کہ آپ گئے غار حرا میں، وہاں پر نمازیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اپنے آپ کو خوب تیار کیا، مقابلہ کیا۔ اس کے بعد شیطانی مقابلے ہوئے، آپ کو بہکایا گیا کہ آپ غلط جا رہے ہیں، یہ سب کچھ اس طور پر کہ آپ پریشان ہو گئے کہ وہی آئے گی۔ پھر وقت کے کافروں سے ملاقات ہوئی، ان سے مٹبھیڑ ہوئی، اور منافقوں سے بھی آپ کی مٹبھیڑ ہوئی۔ جب ان تمام چیزوں کو دنیا میں ختم کر چکے، پیغام پہنچا چکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس سورت کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ یمن، شام، عراق وغیرہ کے وغیرہ کے لوگ آئے اور اسلام میں داخل ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کے۔ بڑی خوشی کی چیز تھی
کہ اتنے سارے لوگ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو صحابہ خوشی منانے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس اور ایک روایت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے یہ عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر خوشی نہیں ہے، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، کیونکہ آپ اپنا مشن پورا کر چکے، اب اللہ نبی کو اپنے پاس بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب فہم اور سمجھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت صرف ابو بکر کے ہوش باقی تھے، ورنہ تمام صحابہ اپنا ہوش کھو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر کہتے تھے کہ اگر کسی نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں کچھ کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو سنبھالا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس وقت کہا کہ یہ نبی صرف ہے، کوئی اللہ تو ہے نہیں، نبی کو موت آ سکتی ہے، اللہ کو موت نہیں آ سکتی۔ اور سارے لوگوں کو حضرت ابو بکر نے سنبھالا، اور عجیب محبت تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو سینے میں بہت درد ہوتا تھا۔ کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جب اس کی تفتیش کروائی گئی کہ حضرت کو کیا ہے، تفتیش کے بعد اس حکیم نے کہا کہ اصل میں یہ کسی آدمی کی جدائی میں اتنا پریشان ہے، جیسے کہ چولہے پر ہانڈی رکھی جاتی ہے اور گرم ہونے کے بعد اس کا پانی جو کھولتا ہے، ایسی حضرت ابو بکر کے سینے سے آوازیں آ رہی تھی۔ تو کہا کہ یہ کسی کی جدائی میں اتنا پریشان ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ خیر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت جس میں فتح اور خیر کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فتح، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ یہاں پر پہلے نصر اللہ ذکر کیا، اس کے بعد فتح، کہ پہلے نصر یعنی مدد کا ذکر ہے اور اس کے بعد فتح کا ذکر ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ نقل کی گئی ہے کہ پہلے مدد ہوگی اس کے بعد فتح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ فتح حاصل نہیں کر سکتے، فتح کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے 4 چیزوں کو شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ نبی 4 چیزوں کو عامتاً دور کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں: نفس، شیطان، کافر اور منافق۔ تو آدمی پہلے 2 کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے تو باقی کے 2 کے لیے راستہ ہوگا۔ پہلی 2 چیزیں اپنے اختیاری ہیں کہ بندہ پہلے اپنے نفس سے مقابلہ کریں، پھر شیطان کو اپنے سے دور پھینکے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی وقت کے کافر اور وقت کے منافقوں کو آپ کے لیے تیار کرے گا اور ان کو اسلام میں داخل کرے گا، اور آپ کے خلاف وہ ان کی مدد ہو جائے گی۔ وہ آپ کے مخالف ہے تو پھر ان کی مدد ہو جائے گی۔ یہ چیزیں، لیکن ہم تو پہلے درجے میں کمزور ہیں اور تیسرے اور چوتھے کی تمنا کرتے ہیں۔ اپنے نفس کے بارے میں ہم کمزور ہیں، ہم نماز پڑھنا نہیں جانتے، ہم مسجد آنا نہیں جانتے، ہم زکوٰۃ دینا نہیں جانتے، ہم حج کرنا نہیں جانتے، ہم تمام احکامات کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ہم تیسرے اور چوتھے کی امید پر ہے اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کافروں کو ہلاک کر دے، اللہ ان کو ختم کر دے، اللہ منافقوں کو ختم کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی یہ 2 چیزوں کی مشق ضروری ہے کہ آدمی پہلے 2 چیزیں کرے، اس کے بعد دوسری 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی 2 چیزیں پہلے ہوئی،
انہوں نے اپنے ذات سے پہلے بہت مکمل جہاد کیا، اس طور پر کہ اسلام کے خلاف کسی بات کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کوئی بات قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ علماء کیوں خاموش بیٹھے ہیں، کیوں جہاد کی اجازت نہیں دیتے، بس اتنا ستایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی جہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کافروں کو مار دو، اور اسی کا غلط مطلب وہ لوگ نکال رہے ہیں۔ اسلام نے کبھی جہاد کی حکم نہیں دیا، اسلام نے تو صرف ڈیفینس کا حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر مقابلہ کریں تو آپ بچاؤ کریں اپنا، یہ بات۔ تو یہ چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کے ساتھ جہاد کریں، ان کو اسلام کی دعوت پہنچائیں، ان کو دین سمجھائیں، ان کے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ خیر، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، بہت ساری جماعتیں اسلام میں آئے گی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ فَسَبِّحْ، تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ دو چیزیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ صورت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے اور استغفار طلب کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جاوے تو استغفار کی کیا ضرورت؟ ایک یہ چیز، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اور ہر عمل کے بعد آپ کا استغفار پڑھنے کا ذکر ہے۔ کوئی آدمی کسی کو مارے نہ چوری کرے نہ گناہ کرے تو استغفار پڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مغفرت طلب کرے، نہیں نیکی کرنے کے بعد استغفار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں کسی کو کچھ نہ کہوں، کوئی آدمی کسی پر میں احسان کروں یا کسی کا کام کر دوں، اس کے حق ادا کروں، نہیں میں اس کو سوری بولوں، تو یہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو نماز پڑھے نہ نماز کے بعد معافی، روزے رکھے نہ روزے کے بعد معافی، زکوٰۃ دے نہ زکوٰۃ کے بعد معافی، حج کرے نہ حج کے بعد معافی، کیا مطلب؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ آپ جب سلام پھیر دیں تو 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، نیکی کے بعد استغفار۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جو حق ادا کرنا چاہیے تیری ربوبیت کا وہ حق ادا نہیں ہوا، اب میں مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے اور نماز قبول کر لے۔ حج جیسا کرنا چاہیے نہیں ہو سکا، اللہ معافی مانگتا ہوں، یہ اس لیے استغفار ہے۔ یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں تھے تو کہا اس پر ایک دوسری چیز کہ آدمی اپنی آخری عمر میں ان باتوں کی پابندی کرے، اللہ کی تعریف بھی کریں اور استغفار بھی کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتا جائیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا، امت کو تعلیم دی، انہ کان توابا، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب؟ ہم توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کرو اللہ معاف کر دے گا، کچھ بھی کرو۔ ہم نے اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک باپ آپ کی تمام تمنائیں پوری کرتا ہے، جو چاہے آپ کو لا کے دے دے، بہت مہربان ہے، کبھی آپ کو تماچا نہیں مارتا، جو مانگو، گاڑی مانگو، بائک مانگو، سائیکل مانگو، فون مانگو، جو بھی مانگو لا کے دے دیتا ہے، جو کھانا مانگو لا کے دے دیتا ہے آپ کا باپ۔ اب وہ باپ ایک مرتبہ یوں کہے آپ سے کہ پانی لا کے دے تو بیٹا، تو آپ یوں کر کے نہیں بیٹھے رہیں گے کہ میرا باپ بہت مہربان ہے کچھ نہیں کرے گا۔ وہ باپ پھر آپ کو کہے کہ یہ کام کر تو کہ جانے ہوئے، تو آپ ایسا کیوں ایسا بولا؟ تو میرا باپ بہت مہربان ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں گالی بھی دے دوں گا چلے گا۔ تو مہربانی کا مطلب یہ کہ آپ اپنے باپ کی نافرمانی کرو، یہ نہیں ہے مطلب۔ آپ یہ کہو گے کہ میرا باپ بہت اچھا ہے، تو اب میرا باپ پانی مانگتا ہے تو میرے لیے سب کچھ لا کے دیتا ہے، تو پانی مانگا چلو پانی لا کے دوں، دودھ مانگا دودھ لا کے دوں، میرے باپ نے یہ مانگا تو یہ لا کے دوں۔ تو اپنے باپ کی تمام تمنائیں پوری کرتا ہے، اس کے تمام حکموں کو پورا کرتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے میرا باپ، سب کچھ دیتا ہے، ورنہ کل گاڑی کی چابی بھی لے لے گا، فون بھی واپس لے لے گا، جا تو تیرا کام کر، کچھ نہیں دینا ہے تجھے، یہ ہوتا ہے۔
اسی طرح رب العالمین غفور الرحیم ہے، رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے، رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے، چلو کچھ بھی کر ڈالو چلے گا، کسی کا خون بھی کر ڈالو غفور الرحیم ہے، کسی کا پیسے بھی لوٹ لو غفور الرحیم ہے، نماز بھی نہ پڑھو غفور الرحیم ہے، کچھ بھی حقوق ادا نہ کرو غفور الرحیم ہے۔ یہ مطلب غلط سمجھا ہے ہم نے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے لغزی سے ہو جائیں تو آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو دنیا کے معاملے میں جیسا سمجھتے ہیں ویسا اس کے معاملے میں بھی سمجھا جائے، انہ کان توابا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو خیر یہ فتح کی صورت تھی کہ جو اس پر بہت لمبی تفصیل سورہ فتح میں گزر چکی، اور وہاں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فتح کی خوشخبری سنائی تھی۔ اب آگے کی جو صورت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو لہب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس کا اصل نام ہے عبد العزیٰ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، نے عبد العزیٰ اس کا نام ہے، تو کنیت کے ساتھ آدمی کو عرب میں اس لیے ذکر کیا جاتا تھا کہ اس کی عزت ہے، اور کنیت عامتاً عزت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔ تو ابو لہب کی کنیت کو کیوں ذکر کیا، عزت کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس کا نام تو ذلت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ عبد العزیٰ، عزیٰ یہ مورتی کا نام ہے، بت کا نام ہے، اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اس لیے عبد العزیٰ کو ذکر نہیں کیا۔ نمبر 2، ابو لہب اگرچہ اس کی کنیت ہے تو اس کی کنیت اس طور پر پڑی کہ لہب کا معنی آگ کا شعلہ، اور وہ اس لیے اس کے ماں باپ نے اس کی کنیت رکھی کہ اس کا چہرہ بہت چمکنے والا تھا، تو آگ کی طرح چمکتا تھا، تو اس لیے یہ کنیت رکھی۔ تو ابو لہب کنیت ذکر کر کے یہ کہ جس طرح وہ چمکتا ہے تو اس طرح آگ میں بھی اس کو جلایا جائے گا، وہ چمکتی ہوئی آگ میں جائے گا، اس لیے ابو لہب کو ذکر کیا گیا۔ اس کا شان نزول یہ ہے اس صورت کا کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے بارے میں ڈرائیے، ان کو اللہ کا خوف دکھائیے، اپنے اوپر ایمان کے بارے میں کہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ سب کو جمع کرو، اپنے رشتہ داروں کو۔ سارے لوگ جمع ہوئے اور پہاڑی پر چڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو آپ میری بات مانو گے؟ کہا کہ جی بالکل مانیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو دوزخ کے خوف سے ڈراتا ہوں کہ وہ بڑی خطرناک آگ ہے۔ تو اس وقت یہ ابو لہب اپنا ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کھڑا ہوا اور کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا، بڑا ہو تیرا کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ یہ ایسے غلط الفاظ ابو لہب کہنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ صورت نازل فرمائی۔ ابو لہب اگرچہ چچا تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چچا ہے۔ اس کی بیوی ابو سفیان کی بہن ام جمیل تھی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا عتبہ اور عتیبہ سے کہ رقیہ اور ام کلثوم یہ دو بہنیں اس کے بیٹوں کی نکاح میں تھی، تو اس نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، مجھ سے راضی رہنا چاہتے ہو تو دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، جاؤ، میں آپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو عتبہ خاموش رہا۔ عتیبہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کے اس نے بہت سخت و سست الفاظ کہے اور یوں کہا کہ ایسا ویسا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا کہ اللہ رب العالمین دنیا کے کتوں میں سے کوئی کتا تجھ پر مسلط کریں گے اور تجھے ختم کریں گے، بس اتنا ہی کہا۔ اس کے بعد وہ جب سفر میں گیا تو اس سفر میں شیر نے اس کو پھاند ڈالا اور وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ خیر،
تو تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ مرے۔ وہ کیسے مرا؟ بدر کے موقع پر، بدر کے 7 دن کے بعد اس کو ایک گلٹی ہوئی، ایک گلٹی اور ایک چھوٹی سی گانٹھ ہوئی۔ اس گلٹی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا، تو گھر والوں نے اس کو الگ کر دیا کہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اگر تیرے ساتھ ہم جائیں گے تو ہم بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس کا جسم سڑنے لگا، تو اس کو اٹھا کر کے گھر سے باہر گھر والوں نے کر دیا، اس کے بیٹوں نے گھر میں کر کے، پھر جب وہ مر گیا کچھ دنوں کے بعد، تو 3 دن تک تو اس کی لاش پڑی رہی۔ تو اب کیسے اس کو دفن کرے؟ تو 2 آدمیوں کو مزدوری دے کر کے بلایا گیا، اور 2 آدمی آئے، نے کھڈا کھودا، نہ اس کو لکڑی کے ذریعے دھکا دیا گیا، نہ اس پر پتھر ڈال دیے گئے، نہ اس طریقے پر وہ ختم ہو گیا۔ یہ بات ہے کہ ہلاک تو نہیں ہوگا، ہلاک میرا نبی نہیں ہوگا، ہلاک تو ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی برباد ہو، دونوں ہاتھ ٹوٹے اور مرے۔ دونوں ہاتھ سے کیا مراد؟ دونوں ہاتھ سے مراد تو یہ کہا کہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت، اور دونوں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ یا تو اس کا مال اور دوسری طرف اس کی اولاد، دونوں چیزیں ہلاک ہو جائیں، تو یہ دونوں چیزیں اس پر مراد ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ مرے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام آیا اس کا مال اور نہ اس کی کمائی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں کہا کہ آخرت آنے والی ہے، وہاں پر حساب ہوگا، تو وہ کہتا میرے پاس اولاد بھی ہے، نہ میرے پاس مال بھی ہے، تو میں مال کے ذریعے نہ اولاد کے ذریعے اللہ سے چھڑا لوں گا اپنی ذات کو، لہذا مجھے اس دین پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے کام نہ مال آیا اور نہ اولاد، اولاد کے بل بوٹے پر وہ تھا، تو اولاد نے تو اس کو گھر سے باہر نکال کر کے رکھ دیا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں اسی اولاد کے واسطے جھوٹ بولتا ہے، اسی اولاد کو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نماز کو کہوں گا تو میری اولاد ناراض ہو جائے گی، یہی اولاد کل کچھ کام نہیں آئے گی۔ وقت آئے گا جب وہ خدا کی نہیں ہو سکی تو ہماری کیا ہوگی؟ وہی اولاد جس خدا نے پیدا کیا اس کی ہم نہیں بنا پا رہے ہیں تو وہ ہماری کیا ہوگی؟ ایک ماں اپنے بیٹے کو جگا کر کے ڈاکٹر، وکیل، انجینئر بنا سکتی ہے، تو وہ ماں اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکتی، وہ ماں اپنے بیٹے کو دیندار نہیں بنا سکتی، سب کچھ بنا سکتی ہے، لیکن کمزوری ہماری اپنی ہے، وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ کہ یہ دونوں چیزیں ذکر کی کہ جس مال کے بل بوٹے پر ہم اپنی اولادوں کو تیار کر رہے ہیں تو وہ مال بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ واقعہ ابھی کچھ 1 سال یا 1.5 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ مال نے اولاد کیوں کام نہیں آتی۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا کورونا میں، جنازے کی تیاری تھی، غسل دینا تھا، تو جنازہ نیچے گھر میں رکھا ہے، نہ اس کی بیوی نہ اس کے دونوں بیٹے پڑھے ہوئے، اعلیٰ تعلیم دنیاوی اعتبار سے حاصل کی ہوئی، گھر کے اوپر کے منزلے پر ہیں، نیچے جنازہ ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں گڈھا کہاں ہے، اس کا کفن کہاں ہے، یہ تمام چیزیں کہاں ہیں، تو کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، آپ خرید لو، پیسے ہم دے دیں گے۔ تو نہ بیوی آئی نہ دونوں بیٹے آئے، بیوی نے نہیں آنے دیا کہ یہاں رہو، وہ دونوں بہت اونچی پوسٹ پر تھے، دونوں بیٹے بھی نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ کچھ عالم لوگ، علماء پہنچے، ان لوگوں نے اس کو غسل دیا، اس کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اس کو دفن کیا، جنازے کے پیچھے رہے اور کچھ نہیں۔ ما اغنا، یہ دنیا میں بھی ثابت ہو چکا، کچھ کام نہیں آئے گا کوئی، وہ تو آدمی کے جب اوپر گزر، اسی لیے چاہیے کہ آدمی اپنی خود کی تیاری کریں اور یہی چیز کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میرا خود سامنے کا واقعہ، ایک آدمی نے کہا مول صاحب میری بیٹی کو سمجھاؤ، کہا کیا مسئلہ ہے؟ میری بیٹی میرے نواسوں کو آنے نہیں دیتی ہیں اور میں بالکل آخری عالم پر ہوں۔ تو وہ آدمی مر گیا، لیکن اس کے بیٹوں کو، نانا کو ملنے کے لیے اس بیٹی نے نہیں دیے،
کہ آپ کو کورونا ہو جائے گا، آپ تو دنیا سے جا رہے، وہ بیٹی بھی نہیں آئی نے نواسوں کو بھی نہیں بھیجا نے، وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا یہی غم لے کر کے کہ انہیں اولاد کے واسطے میں نے زندگی گزاری نہیں، یہ تو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پچھلے جو 5-10 سال گزرے ہیں اس نے دنیا کو قرآن کو سمجھا دیا کہ کیا چیز ہے۔ ایک ایک پیسے کے لیے لوگ کس طریقے پر لائنوں میں کھڑے تھے نے، کس طریقے پر تمام محشر بھی تازہ کر دیا، محشر کو بھی اولاد کیا کچھ کر سکتی ہے سب کچھ تازہ کر دیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آدمی کو خود اپنی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے انہی اولادوں کے واسطے جھوٹ بولتے ہیں، انہی اولادوں کے واسطے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وما کسب، جو کمائیں گے وہ بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے کی آگ میں داخل ہوگا۔ ان قریب کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جب لوگ مرتے ہیں تو ان کو جہنم میں داخل ہونے تک قیامت تک کا انتظار ہے کہ قیامت کے بعد ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ابو لہب کو مرنے کے بعد فوراً پھینک دیا گیا جہنم میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت گستاخی کی تھی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس واسطے ایک ترجمہ تو یہ کیا کہ اس کو بہت جلدی جہنم کی آگ میں پہنچا دیا گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ، اور اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ برتن لاتی تھی، برتن لا کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر بچھا دیتی تھی، اور حضرت فجر کی نماز کے لیے جب نکلتے تو وہ کانٹے لگتے تھے، یہ تمام چیزیں حضرت کو تکلیف دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک روایت یہ ہے کہ یا تو اس کو اسی رسی سے پھندا اسی طرح بنا کر کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ برتن لینے کے لیے گئی، برتن جب اس نے لیا تو وہ گٹھر کو اس نے باندھ کر کے، ایک گٹھر کو ایک طرف باندھ کر کے دوسرا سیرا اس نے اپنے گلے میں لگا لیا تاکہ یہ گٹھر بھی نہ گرے، نہیں یہ برابر اس کا گٹھر ساتھ میں رہے اور وہ گھر پہنچ جائے۔ لیکن وہی گٹھر جب گرا تو اس کو پھانسی کے پھندے کی طرح ہو گیا، وہی وہ مر گئی، کہ وہی توق اس کے لیے بن گیا۔ ایک یہ کہ دنیاوی زندگی میں یہ بیوی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی، اور ابو لہب اس کی بیوی کا کہاں مانتا تھا نافرمانی میں، تو دونوں ایک دوسرے کی کفر میں بہت مدد کرتے تھے، حضور کو ستانے میں بہت مدد کرتے تھے۔ تو کل قیامت جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ کیا کرے گی؟ برتن اٹھا کر کے لائے گی، اور وہ لکڑیاں کا گٹھر اور وہ تمام چیزیں اٹھا کر کے لائے گی، اور وہ لا کر کے اس کے اوپر رکھا جائے گا کہ یہ تو اس کو جلانے میں بہت مدد کرے گی۔ برتن سے مراد ہم جو گجراتی میں لکڑی کا برتن کہتے ہیں وہ برتن ہے، وہ برتن ہے، وہ لکڑیاں جو جلانے کے لیے لائی جاتی ہیں وہ برتن سے مراد پتیلی وغیرہ نہیں ہے۔ تو وہ اس کو اٹھا کر کے لائے گی نے، وہ ابو لہب پر ڈالے گی اور ڈال کر کے اس کو جلانے میں مدد کرے گی۔ ایک یہ چیز ہے۔ اس پر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں تو اسی قسم کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ آج ہم یہی چیزیں کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ماڈرن بنانے میں انگلش بال وغیرہ کروا رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر اولاد نابالغ ہے تو وہ گناہ آئے گا کیونکہ ہم خود شریک ہیں، اور اگر بالغ ہونے کے بعد وہ نہیں سدھرا تو وہ جب تک نہیں مرے گا، اور جتنے لوگوں کو وہ پیچھے نسلوں کو تعلیم دیتا جائے گا وہ سارا کا سارا گناہ انہی ماں باپ کے اوپر ہوگا۔ لہذا شروعات سے تعلیم وہ ہو کہ جس سے ہماری اولاد ہماری آخرت بنا سکے۔ ابھی ہمارے یہاں ہی کچھ واقعہ، یہ ایک آدمی کا رات کو 10 بجے فون آیا تھا، جمبو سر سے وہ جنازہ لے کے نکل رہے تھے، تو یہ فون آیا کہ مول صاحب اس کی بیٹیاں اور لوگ نہ کہتے ہیں کہ گھر میں غسل دینے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے احمد بھائی کو فون کیا کہ نہ کہتے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ تو کہا کہ ایک امن پارک مسجد میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر باہر غسل دیا جا سکتا ہے، تو آپ کو انتظام کر دو کہ کم سے کم بندے کو غسل دیا۔ عورتوں نے نہ کہا کہ گھر میں غسل بھی نہیں دینے دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جو خدا کا نہیں بن سکتا وہ ہمارا کیا بن سکتا ہے؟ یہی بات ہے کہ اولاد کچھ کام نے وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں مضبوط بتی ہوئی رسی ہوگی، اسی طریقے سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔
خیر، تو یہ صورت یہی کہ ہم اپنی اولاد اپنے مال کے بل بوٹے پر فخر نہ کریں کہ میرا مال ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مال کے بل بوٹے پر کسی کو دبایا نہیں جا سکتا، کسی پر ظلم نہیں کیا جا سکتا، اپنے فیور میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اسلام اسلام ہے، اس کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ یہی چیزیں تعلیم دی ہے کہ آدمی یوں کہے کہ میں مالدار ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ میں اولاد والا ہوں تو میں کچھ بھی کر لوں، نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن سب کچھ ہوگا، بلکہ دنیا میں ہی دیکھ لیں گے کہ یہ اولاد سب کچھ کما کر کے چلے جائیں گے، نہیں اولاد پیچھے اس کو اڑا کر کے نافرمانی میں لگ جائے گی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ قرآن حق ہے، آپ کی تعلیم حق ہے، نبی حق ہے، جو بھی کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت تو اس کے وقت پر آئے گی، لیکن آج کی دنیا اس کی ترجمانی کر رہی ہے، دنیا میں اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ جو آپ نے قرآن کریم میں کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ مولا کریم ہر ایک کو اپنی ذاتی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، اپنے ماتحتوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ امت کے گنہگاروں کو معاف کر دے، امت کے گنہگاروں کو درگزر فرما دے۔ مولا آپ ہمارے رب ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ہدایت عطا فرما، صحیح راہ ہم سب کو دکھلا دے، ہمارے دلوں کو اسلام کے بارے میں شرح صدر فرما دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارا ظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دے، ہمارا باطن تیری معرفت سے منور کر دے۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مولا کریم ظالموں کو ظلم سے روک دے، مولا ان کو ہدایت عطا فرما، مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہم نے اسلام کی تعلیم نہیں پہنچائی، مولا کریم ہم نے ہی مسجدوں کو ویران کیا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو نہیں سمجھا، تو مولا آج غیروں کا تسلط ہو چکا، ورنہ آپ نے تو وہ قرآن دیا تھا کہ جس قرآن پر ہم چلتے تو پوری دنیا ہمارے تابع ہوتی، صحابہ کے تابع پوری دنیا تھی۔ مولا آج ہم غیروں کے تابع ہیں، وہ جو کرتے ہیں ہم کرتے، وہ جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ صحابہ وہ تھے جو وہ کہتے تھے دنیا کرتی تھی، وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا تو لوگ تابع ہوئے، ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم لوگوں کے تابع ہوئے۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دے، قرآن کی محبت پیدا کر دے، تیری محبت پیدا کر دے، لادل نبی کی محبت پیدا کر دے۔ مولا کریم جو لوگ اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان ہیں، ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے۔ مولا کریم جن لوگوں کی اولادیں نوجوانی کے عالم کو پہنچ چکی، رشتے کے بارے میں تلاش رہے ہیں، مولا کریم بہتر جوڑا ان کو عطا فرما دے، اور اگر نکاح کے بارے میں جو بھی الجھنیں ہیں تمام الجھنوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم جن لوگوں کی اولادیں نافرمان ہیں، شکایتیں ہیں، مولا کریم دنیاوی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مولا آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنا، آخرت میں پکڑ کا ذریعہ نہ بنا، آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنا۔ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ تربیت کی توفیق عطا فرما کہ وہ مغفرت کا ذریعہ بنے۔ مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما، پریشان ہانوں کی پریشانیاں دور فرما، مولا ہر ایک کی اخروی دنیاوی ضرورتیں پوری فرما۔ مولا یہ دنیا تو جوں کی تو گزر جائے گی، جیسے ویسے گزر جائے گی۔ مولا کریم سوال ہماری آخرت کا ہے، سوال خاتمے کا ہے۔ مولا ہمیں اس وقت ایمان پر موت نصیب فرما، مولا تیری ناراضگی والی موت سے حفاظت فرما، مولا اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرما۔ مولا کریم وہ موت عطا فرما جو موت تو تیرے نیک بندوں کو دیتا ہے، مولا نافرمانی والی موتوں سے حفاظت فرما۔
مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی آپ کا نیک ہو، اس کی آمین پر یہ دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔